میں در حقیقت آج اس عظیم اجتماع میں محض شرکت کی سعادت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ نیت یہ تھی کہ اتنے بڑے اجتماع میں جہاں اطراف و اکناف سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہاں چند لمحات کی شرکت بھی ایک عظیم سعادت ہے، لیکن مجھ سے فرمایا گیا کہ کچھ گزارشات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ الحمدللہ اسی نشست میں ملک کے مایہ ناز علماء کرام اور مشائخ تشریف فرما ہیں، اور ان کے کلمات بھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، لہذا میں بہت زیادہ دیر تک ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتا، لیکن صرف ایک بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے، جیسا کہ مجھ سے پہلے ابھی قاری منصور صاحب فرما رہے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دارالعلوم دیوبند کو ایک ایسا سرچشمہ بنایا کہ وہاں سے نکلنے والی نہریں، وہاں سے نکلنے والا فیض چار ڈانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ میں بھی دنیا کے مختلف خطوں میں جاتا رہتا ہوں، اور اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا اکثر حصہ اللہ نے دکھایا ہے، لیکن کوئی چپا دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں میں گیا اور وہاں دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فیض بالواسطہ یا بلا واسطہ آنکھوں سے نظر نہ آیا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیض پھیلایا ہوا ہے، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرما لیتے ہیں اپنے دین کا کلمہ پھیلانے کے لیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں درسگاہیں تو بے شمار ہیں، جامع ازہر ساری دنیا میں مشہور ہے، جامع زیتونہ تیونس کی جامع زیتونہ پورے عالم اسلام میں اس کی علم اور تحقیق کے گن گائے جاتے ہیں، لیکن اگر خدمات کے لحاظ سے اور فائدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند سے جتنا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر پہنچایا، وہ نہ جامع ازہر سے اس درجے کا فیض نظر آتا ہے، نہ جامع زیتونہ سے اس درجے کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اور محققین کو دیکھا ہے، ایسے تحقیق کے شناور دیکھے ہیں جن کی تصانیف کو آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں، جن کی تقریریں آپ سنیں تو وہ آتش نوائی اور شعلہ بیانی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن جو البیلا لفظ، یہی لفظ والد صاحب استعمال فرمایا کرتے تھے کہ جو البیلا رنگ اپنے بزرگوں کا دیکھا وہ ساری دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تولائے مردان ای پاک بوم برنگیز تم خاطرت شام روم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے ان البیلی اداؤں کے ان علماء کی زیارت کرائی، اس کے بعد سے بڑے بڑے محققین آنکھوں میں جچتے نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ علم و تحقیق کا آفتاب و مہتاب، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں تھا، اپنے آپ کو تواضع میں، اخلاص میں اپنے آپ کو بٹایا ہوا تھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اگر دلوں میں خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، تب تو وہ علم ہے، اور اگر خدا نہ کرے خشیت نہیں تو وہ علم نہیں، علم کا دھوکہ ہے۔
خشیت اللہ را نشان علم داں آیت یکسل در قرآن بخان. تو یہ خشیت، یہ جو ان بزرگوں کے اندر دیکھی، ان کی ادا ادا میں جس کا مشاہدہ ہوا، وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا. آپ کو معلوم ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی تھی فارسی میں، اور وہ تاریخ دارالعلوم دیوبند کے اوپر ایک جگہ پر کندہ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ در مدرسہ خانقاہ دیدے، در مدرسہ خانقاہ دیدے، یہ تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند، جس میں پورے دارالعلوم دیوبند کے اغراض و مقاصد، اس کا طریقہ کار، اس کے اہداف، اس کا امتیاز اس جملے نے واضح کیا ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدے. یہاں صرف حروف و نقوش نہیں پڑھائے جاتے، بلکہ حروف و نقوش پڑھانے کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، تواضع اور اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کی اہمیت دلوں میں راسخ کی جاتی ہے، اس واسطے کہ یہ مدرسہ ہی نہیں، یہ مدرسے کے اندر خانقاہ ہے، در مدرسہ خانقاہ دی جائے. اور میرے والد ماجد، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جو دارالعلوم کے ہم عمر تھے، جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال ان کی پیدائش ہوئی، اور ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی خدمات انجام دی. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ پایا ہے جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر ایک ادنا چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا. مدرسے کا دربان یا چپراسی چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. یہ خشیت اللہ، یہ اتباع سنت، یہ تواضع، یہ اخلاص، یہ تربیت کا ماحول، یہ تھا وہ امتیاز جس سے دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم دیوبند بنایا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے قاری منصور صاحب. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو، کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.